بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو پسند آئے گا۔ اس کو اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجیے گا، اپنے گھر والوں کو بھی ضرور سنائیے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مرکزی خلافت کا کوفہ منتقل کرنا، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب خلافت آئی تو انہوں نے اپنے جو خلافت کا سلسلہ تھا وہ کوفہ میں منتقل کیوں کیا، کیونکہ باقی صحابہ نے تو مدینہ میں رہ کر خلافت کی، وہیں پر ان کا جو تھا وہ فیصلے ہوا کرتے تھے، جنگ کے ہر چیز کے فیصلے وہ مدینہ میں کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت علی کا دور ہے تو انہوں نے کوفہ میں منتقل جو ہے وہ اپنی خلافت کا جو مرکز تھا وہ کیوں کیا۔ آج اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں تاکہ ہماری جو نوجوان جو نسل ہے ان کو پتہ ہو۔ تو آئیے اس مضمون کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے کریے کہ یار ہمیں اس لائن کی سمجھ نہیں آئی، تو میں ان کو ہیڈ لائٹ کر دیا کروں گی اور آپ کو اگلی آنے والی ویڈیو میں اس سے بہتر سمجھانے کی کوشش کروں۔ آئیے اپنے مضمون کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مرکزی خلافت کا کوفہ منتقل ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا جو عراق میں ہے، اور یہی آپ کی تمام فوجی سرگرمیوں، انتظامی و تربیتی نظام کا مرکز تھا۔ قاری کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین نے کوفہ کو اپنی اقامت کے لیے اور عالمی خلافت اسلامیہ کا پایہ تخت بنانے کے لیے کیوں منتخب کیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی نے جو ہے وہ کوفہ منتخب جو ہے وہ اپنی خلافت کا دارالمدار وہ کیوں کیا۔ باقی صحابہ نے جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان نے انہوں نے مدینہ میں رہ کر جو ہے وہ خلافت کی۔ یہ حیثیت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک مدینہ منورہ کی تھی۔ ٹھیک ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا صرف اس لیے کیا کہ مدینہ منورہ کو جو ان کا محبوب شہر تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دارالحجرت اور مدفن مبارک تھا، اس کو داخلی جنگوں اور فوجی تنازعات سے دور الگ تھلگ رکھا جائے۔ یہ جو حضرت علی کی سوچ تھی کہ یعنی کہ انہوں نے جو اپنا خلافت کا جو منصب تھا سارا وہ کوفہ میں منتقل کیا، اس لیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو جو ہے وہ ان ساری مطلب کہ جو جنگیں وغیرہ ہیں، جو فواجی اور جو لڑائی جھگڑے ہیں ان سے وہ دور رکھا جائے۔ اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انہوں نے یہ کام کیا، کیونکہ اندرونی خلفشار شروع ہو چکا تھا اور حالات کے رخ سے پتہ چل رہا تھا کہ ایسا ہوگا، لہٰذا مسجد نبوی، حرم ثانی اور آرام گاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا تھا کہ وہ قسم کے فتنے کا مرکز نہ بنے۔ کہ یعنی کہ اگر وہ رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد جو ہے وہ فتنوں کا دور جو شروع ہوگا، تو یہ ان کی یہ بہت اچھی بات تھی کہ انہوں نے جو اپنی خلافت کا جو دارالمدار تھا وہ عراق میں شروع کیا، اس لیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر ہے مدینہ منورہ میں، لوگ جو ہے وہ ان کو پوجنا شروع کر دیں، یعنی کہ ان کو سجدہ نہ کرنے لگ جائیں۔ تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنی خلافت کا جو دارالمدار وہ عراق میں کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو اس معاملے میں ذاکر الحسس اور صاحب غیرت ہونا ہی چاہیے تھا، اور عملاً وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ چند برسوں کے بعد یزید کے عہد میں ہیرا کا واقعہ ہوا جس نے مسلمانوں کے احساسات کو بری طرح مجروح کیا، اور مدینہ اور رسول کی بے ادبی اور وہاں کے باشندگان کی بے توقیری ہوئی، لیکن استاد کات نے اس کی جو توجیہ کی ہے اس میں وہ جغرافیائی مصلحت اور انتظامی اور ثقافتی ضروریت پر زور دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عالمی اقامت کا مرکز کوفہ کو بنایا، وہ مصلحت اور ضرورت کے عین مطابق تھا، کیونکہ اسلامی سلطنت اس وقت جس مارکہ میں تھی اس میں ضرورت تھی کہ مرکز ایسے مقام پر ہو جہاں تمام قومیں آ کر ملتی ہوں، اور ہند و فارس و یمن، عراق و شام کی باہمی تجارتوں کے لیے مشترکہ گزرگاہ ہے۔ چنانچہ کوفہ ثقافتی پایہ تخت بھی تھا جہاں کتابت، زبان، قرات اور انصاب اور فنون و شعر و داستان گوئی اس زمانے میں کمال کے درجے پہ تھا۔ یہ مقام اس وقت کے لحاظ سے دارالخلافہ بننے کی تمام خصوصیات رکھتا تھا۔ امید کرتی ہوں جو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا، اور مزید ہماری ایسی اور ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی جو بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اب بھی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اس کو لازمی اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی اس کا علم کا اضافہ ہو سکے۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ حضرت علی نے اپنی خلافت کا جو دارالمدار وہ کوفہ میں یعنی عراق میں منتقل کیوں کیا، ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ یار ہمیں صحابہ کے واقعہ جو ہے وہ پڑھنے چاہیے، ان سے ہماری نالج جو ہے بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ اگر ہم مطلب کہ ڈاکٹر بننا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم ڈاکٹر کی بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کس قسم کے مطلب کہ دوائیوں کے نام ہیں، کیسے چیک کرنا ہے مریضوں کو، کیسے نہیں، مطلب کہ ہم اس میں گھس جاتے ہیں، دن رات اپنی لگن میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم صحابہ کے واقعات میں پڑھیں گے، ان میں دلچسپی لیں گے تو انشاءاللہ کیا ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیاب کریں گا۔ وہ تو ہمیں ایک ڈاکٹری وہ تو دنیا میں ہی رہ جانی ہے، لیکن ان کا جو ہے وہ ہمارے آخرت میں بھی کام آئے گا۔ واقعات سننے چاہیے صحابہ کے، نبی کی سنتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
نبی کے راستے پر چلائے اور صحابہ کی جو ہے وہ اطاعت کرنے کی مطلب کہ ہمیں ہمت دے، ان کے واقعات پڑھنے کی اللہ تعالیٰ سے ہمیں خواہش دے، خواہش بھی اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم صحابہ کے واقعات جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ لیکن آج کل جو ہے وہ ہمارے دل میں نیکی کی تو خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی کہ ہم نیکی کا کچھ کر سکیں، اپنے حصے میں کچھ نہ کچھ نیکی جو ہے وہ سیو کر کے رکھ سکیں جو ہمارے آئندہ کام آئے گی۔ ہم بے ضرورت کی چیزوں کو سیو کر کے رکھتے ہیں، میموری میں ہماری جو ذہن کی جو میموری ہے ان میں دیکھ لیں ہم نے کیا کیا سوچ کے رکھا ہوا ہے، وہاں نبی کی کوئی بات ہی ہمارے ذہن میں نہیں سیو، صحابہ کوئی واقعہ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں سیو۔ تو آج ہم خود کس راستے پہ جا رہے ہیں آپ خود بہتر جانتے ہیں، اور سوچ کر بتائیے گا، کمنٹ باکس میں لازمی کمنٹ کیا کریں، ہمارے اس ٹاپک کے بارے میں آپ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔